بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي لمقدمه الفداء وأرواح العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام محمد الباقر عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بني الإسلام على خمس الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وعجل فرجهم۔ خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں۔ ایک مرتبہ پھر اس نے ہمیں یہ اجازت دی کہ ہم اپنا تعلق دنیا کی مصروفیتوں سے کاٹ کر خود خداوند متعال اور اہل بیت سے جوڑ سکیں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں خلوص عنایت فرما، ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے آقا و مولا کو ہم سب سے راضی و خوشنود قرار دے۔ مولا ان کے دل مقدس کو، ان کے دل نازنین کو ہم سب سے راضی و خوشنود قرار دے، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ مولا ہم سب کو حقیقی عزادار سید الشہداء قرار فرما۔ مولا ہمیں اور ہماری اولاد کو تا قیامت ہماری نسلوں میں اور ہم میں اپنی اور اہل بیت کی معرفت، محبت، ولایت، عزاداری خدایا تا قیامت قائم و دائم فرما۔ ہم سب کو مادی و معنوی رزق عطا فرما۔ خدایا رزق حلال واسع عنایت فرما۔ جو مومنوں کے دلوں میں دعائیں ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خدایا وہ بزرگان، وہ مومنین جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اس مجلس میں یا دیگر مجالس میں، خدایا یہ عبادت ہم ان کی طرف سے بھی انجام دے رہے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خصوصاً کاظمی صاحب مرحوم، مجھے یاد ہے کہ یہ بزرگان ہماری ان مجلسوں کی زینت ہیں، بالآخر اس عزاخانے میں انہوں نے خدمت انجام دی ہے۔ خدایا اس عزاخانے میں خدمات انجام دینے والے مومنین تمام کی ان زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مولا جو دعائیں مومنین کے دلوں میں ہیں قبول و منظور فرما۔ وہ دعائیں جن تک ہماری عقل نہیں پہنچتی ہے، ہمارے لیے ضروری ہیں وہ چیزیں، حاجات ہمارے لیے ضروری ہیں لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے، خدایا وہ بھی دعائیں ہمارے حق میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں پھر سے یہ توفیق عنایت کی ہے۔ ہمارے استاد، شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا ہو، انہوں نے ہم سے کہا کہ انسان کو ہر روز حد اقل ایک مرتبہ اپنا سر سجدے میں رکھ لینا چاہیے اور دیر تک خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خدایا تیرا شکر ہے، تو نے میرے کان سلامت رکھے ہیں، میں حسین کا ذکر سن سکتا ہوں، تیرا ذکر سن سکتا ہوں،
قرآن کی تلاوت کی آواز سن سکتا ہوں. خدا تیرا شکر، تو نے مجھے طاقت دے رکھی ہے، بیمار نہیں ہوں، زبان درست ہے، میں تیرا ذکر کر سکتا ہوں. ایک ایک نعمت شمار کرتے چلے جائیے اور خدا کا شکر ادا کرتے چلے جائیے. روایت میں ہے اگر کوئی شخص خدا کی محبت چاہتا ہو اسے خدا کی نعمتوں کا ذکر کرنا چاہیے. جو روایت مجھے یاد ہے مضمون اس کا اسی طرح تھا. بہرحال خدا کی معرفت کو بڑھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو ذکر کیا جائے. چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو لے کے، وہ نعمت ہمارے نزدیک ایسے محسوس ہوتی ہے کہ چھوٹی ہے، حقیقت میں چھوٹی نعمت کوئی نہیں ہے. خداوند متعال نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان ناخنوں سے لے کے ہر چیز خداوند متعال نے جو ہمیں عطا کی اگر نہ ہو اس کا ایک اثر ہے ہم سب پر. خدا کا شکر بجا لانا چاہیے. اور ہاں بعض نعمتیں اس لیے فضیلت زیادہ رکھتی ہیں کہ وہ مادی نہیں ہیں، معنوی نعمتیں ہیں. معنوی نعمتیں مادی نعمتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دو حیثیات رکھتے ہیں، ایک جسمانی اور دوسری روحانی. ہماری جسم کی بھی حاجات ہیں، روح کی بھی حاجات ہیں. روح کو بھی بعض چیزوں کی ضرورت ہے، جسم کو بھی بعض چیزوں کی ضرورت ہے. جسم کو جس طرح اگر جو چیز اسے چاہیے نہ دی جائے تو کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسی طرح روح کو اگر غذا نہ ملے وہ کرب میں مبتلا ہو جاتی ہے. جسم کی غذا یہی مادی غذا ہے یا وہ آرام ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں. روح کی غذا ذکر خدا و اہل بیت ہے. اگر نہ ملے تو ہم کرب میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ کرب کب محسوس ہوگا؟ یہ تب محسوس ہوگا جب ہماری روح سالم ہوگی. اگر وہ پہلے ہی سے بیمار ہو اور بیماری شدت پکڑ لے پھر یہ کرب محسوس نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح سے جس طرح شہد تب تک میٹھا لگے گا جب تک جسم بیمار نہ ہو. جسم جیسے ہی بیماری میں مبتلا ہوگا وہی شہد جو اپنے اندر مٹھاس رکھتا ہے اب چکھیں گے تو مٹھاس محسوس نہیں ہوگی، ممکن ہے کڑواہٹ محسوس ہو. اگر انسان کی روح میں پاکیزگی باقی ہو اس ذکر کی حلاوت محسوس ہوگی. بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ ان کے بقول انسان کو نماز کے لیے جاتے وقت خوشی کی حالت میں ہونا چاہیے. اپنے آپ سے بات کر رہا ہو کہ دیکھو ابھی کیسی لذت ملنے والی ہے، ابھی خدا کی بارگاہ میں سر جھکاؤں گا، اس کی بارگاہ میں ذکر بجا لاؤں گا. بہت لذیذ چیز ہے. لیکن کن کے لیے؟ وہ جن کی روحیں اضطراب کا شکار نہ ہوں، بیماری کا شکار نہ ہوں. آیت اللہ بہجت کے بیٹے نے کہا میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ بہت طولانی نماز پڑھنے کے بعد جس وقت باہر آ رہے تھے تو سوچا ہوگا کہ میں کہوں کہ آقا آپ تھک گئے ہوں گے، چائے پی لیجئے. ابھی کچھ کہا نہیں تھا تو آقا بہجت نے کہا الذ اللذات نماز ہے. سب سے زیادہ لذت جس چیز میں حاصل ہوتی ہے وہ نماز ہے. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ روح پاکیزہ ہے. بس اب سمجھ لیجئے جس کو بھی دیکھیں آپ وہ جملہ سنتے رہتے ہیں کہ علی کا ذکر سنیں اور چہرے بگڑ جائیں تو جان لو منافق ہے. یعنی یہ کہ اس کی روح بیمار ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے. اس لیے کہ پاکیزہ ذکر ہے، اس لیے کہ علی کا ذکر خدا کا ذکر ہے. علی خدا نہیں ہے لیکن یا علی ذکر کا ذکری و ذکری ذکر اللہ. کوئی تمہیں یاد کرے وہ مجھے یاد کرے گا، جو مجھے یاد کرے وہ یاد خدا میں مبتلا ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کی سب سے بڑی نشانی کا ذکر ہو خدا کا ذکر نہ ہو. امام علی نے فرمایا نا ما للہ آیت اکبر منی. خدا کی کوئی نشانی مجھ سے بڑی نہیں ہے. خدا کی معرفت کو حاصل کرنے کے مختلف طریقے بتائے ہیں نا.
دیکھیے ہدف کیا ہے ہماری زندگیوں کا؟ ایک ہدف ہے، ایک ہدف، توحید تک پہنچنا۔ ہماری زندگیوں کا ہدف کیا ہے؟ جتنے انبیاء آئے ہیں سب کے سب ایک بات کرتے تھے، کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ خوب، یہ جو توحید ہے اس تک پہنچنا فقط و فقط تصورات کے ذریعے سے نہیں ہے، حقیقت میں میرا وجود توحید تک پہنچ جائے، یعنی میں توحید افعالی کو درک کرتا ہوں۔ توحید کی اقسام ہیں، توحید افعالی یا توحید در فعل، توحید صفاتی، توحید ذاتی۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو عرض کروں گا بہت اختصار سے۔ یہ توحید کے مراتب ہیں۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ توحید تک پہنچنا ہم سب کا ہدف ہے، یا اگر الفاظ بدل دوں تو زندگی کا سفر کیسا سفر ہے؟ زندگی کا سفر خدا گونے ہونے کا سفر ہے، خدا کی صفات کی جلوہ گاہ بننے کا سفر ہے۔ خدا کی صفات کی، خدا غفار ہے، خدا نے مجھ سے کہا اسی دنیا میں رہتے ہوئے غفاریت حاصل کرو۔ میں لوگوں کو معاف کرتا ہوں، تم لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ خدا رحمان و رحیم ہے، خدا نے کہا اسی زندگی میں رہتے ہوئے میری رحمت کا مظہر بن جاؤ۔ جس طرح میں لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہوں تم پورا کرو۔ یہ جتنی بھی صفات ہیں ان سب کی جلوہ گاہ بننا یہ انسان کی زندگی کا ہدف ہے۔ اہل البیت اسی میدان میں اوج پر فائز ہے، سب سے زیادہ قوی ترین مظہر ان تمام تر صفات کا کون ہے؟ اہل البیت علیہم السلام۔ ایسی اعلیٰ منازل پر فائز ہیں کہ خود ضربت کھائی ہو لیکن اپنے قاتل کو رسیوں میں بندھا دیکھیں تو کہیں اس کی رسیاں کھول دو، دیکھیں گھبرایا ہوا ہے تو کہیں وہ دودھ یا شربت اسے لا کے دے دو۔ کس قدر عظیم ظرفیت ہے ان کی۔ آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہے کہ ایک شخص آیا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آ کے کیا کہا؟ اس شخص کو گھوڑے کی ضرورت تھی، سواری کی، کھانے کی، مال کی ضرورت تھی۔ مولا نے سب کچھ دے دیا۔ جب سب دے دیا تو اس نے پلٹ کر کہا جاتے ہوئے، کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا نہیں، میں نے پہچان لیا ہے، میں علی اکبر کے قاتل کو نہیں بھول سکتا ہوں، نہیں بھول سکتا ہوں۔ کتنی بڑی ظرفیت ہے، کس طرح سے، کیوں اتنی بڑی ظرفیت ہے؟ اس لیے کہ خدا کی صفات کا مظہر ہے۔ کسی نے سوال کیا، یہ فرعون اتنا عرصہ، نبی خدا نے شاید سوال کیا، یہ فرعون خدایا جو اتنا عرصہ خدائی کا دعویٰ کرتا رہا ہے، خدا آپ نے اس کو کیوں اتنی مہلت دی؟ جواب دیا، اے نبی خدا، غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہا یہ دو کام کرتا تھا، ایک خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، دوسرا معاشرے کو ادارہ کرتا تھا، لوگوں کو ان کے مسائل کو حل کیا کرتا تھا۔ یہ خدائی کا دعویٰ کر کے مجھے کوئی نقصان نہیں دے رہا تھا، لیکن لوگوں کا خیال رکھ کے میرا کام تھا جو میں اس کے ہاتھ سے لے رہا تھا۔ خدا کی صفات ہیں یہ کہ خداوند متعال بہت جلدی عقاب نہیں کرتا ہے، خدا کی صفات میں سے ہے، معاف کرتا ہے۔ ہم سے کہا تم بھی ایسا کرو، تم بھی ایسا کرو۔ خوب، یہ صفات نہ فقط یہ کہ انسانی ہیں، انسانیت کے اعلیٰ ترین درجات کی صفات ہیں، اعلیٰ ترین درجات کی صفات۔ شاید میں نے پہلے یہیں پر ذکر کیا تھا کہ جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا گیا، اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل کا نرم ہونا رحمت نہیں ہے، یہ لازم معنی ہے۔
اصل معنی یہ ہے کہ اگر کسی کو محتاج دیکھیں تو اس کی حاجت کو پورا کر دیں. یہ ہے معنی رحمت کا. خدا بھی تو رحمان و رحیم ہے نا. جس کو جو ضرورت ہے تکوینی اعتبار سے خدا نے وہ دی, معنوی اعتبار سے بھی. بہرحال حاجات کو پورا کرنا یہ ہے رحمت. حضور رحمت ہیں کیا فقط مسلمانوں کے لیے, کیا فقط انسانوں کے لیے؟ نہیں, نہ فقط اس کرۂ ارض کے لیے, پوری کائنات کے لیے, تمام تر عوالم کے لیے رحمت ہے. یعنی یہ کہ حضور کی ظرفیت اس قدر وسیع ہے کہ ہر ایک کی حاجت پوری کر رہے ہیں, چاہے اس کا تعلق مسلمانوں سے ہو یا کفار سے ہو. کیسے پوری کر رہے ہیں؟ حاجت کا پورا کرنا فقط اس طرح سے نہیں ہے کہ اگر ظاہر میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اسے عطا کر دی جائے, حاجت پوری ہو گئی. نہیں, یہ دنیا اور یہ زندگی لمحہ لمحہ فنا حاصل کر رہی ہے, لمحہ لمحہ وجود حاصل کر رہی ہے. اس لیے کہ ہم سب کے سب ممکنات میں سے ہیں, پاسبل بینگز ہیں. ممکن کا لازمہ یہ ہے یا منات امکان یہ ہے کہ وہ محتاج علت ہوتا ہے. جب تک اسے وہ علت نہ ملے وہ وجود میں نہیں آ سکتا. ممکن کیا ہوتا ہے؟ وجود ممکن یا موجود ممکن ایک ایسا موجود جو خود سے وجود میں نہیں آئے گا. اس کے وجود میں آنے کے لیے ایک علت کی ضرورت ہوگی, وہ علت اس کو وجود عطا کرے گی. اگر وہ علت نہ ہو یا وہ علت اگر نہ چاہے تو اس کو وجود نہیں ملے گا. جس طرح سے یہ ممکن اپنے وجود میں آنے کے لیے علت کی محتاج ہے, اسی طرح سے موجود باقی رہنے کے لیے علت کی محتاج ہے. لمحہ لمحہ, اس لیے کیونکہ ابھی بھی ممکن ہے, موجود میں آنے کے بعد بھی حالت امکان سے خارج نہیں ہوئی. ممکن ہے ابھی باقی رہے, ممکن ہے فنا ہو جائے. یعنی لمحہ لمحہ اگر اسے وجود نہ ملے یہ فنا ہو جائے گی. خوب خداوند متعال نے جو کچھ ممکنات کو دیا ہے وہ حضور اور اہل بیت کے رستے سے عطا کیا ہے. اس لیے کہ روایت میں آیا ہے اب اللہ ان یجری الامور یا ان تجری الامور الا باسبابها. خداوند متعال واسطوں کے ذریعے سے عطا کرتا ہے. یہ جو اس وقت بولنے کی طاقت ہے یہ بھی انہی واسطوں کے ذریعے سے مل رہی ہے. یہ جو سننے کی طاقتیں ہیں یہ بھی انہی واسطوں کے ذریعے سے مل رہی ہیں. حتیٰ یہ وجود جو ہمیں ابھی حاصل ہے اگر ان کی رحمت نہ ہو ہم لمحے بھر میں فنا پا جائیں گے. اسی لیے معصوم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لولا الحجت لساخت الارض باہلہا. اگر حجت نہ ہوتی کائنات فنا ہو جاتی. حجت کا اس کائنات کا باقی رہ جانا اس بات پہ دلیل ہے کہ اب بھی ایک حجت ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اس امام غائب کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ فقط یہ تھوڑی ہے کہ ہم اسے دیکھ سکیں اور اس سے بات کر سکیں اور وہ جواب دے سکے. نہیں, جو کچھ جہاں بھی عطا ہو رہا ہے اسی واسطہ فیض کے ذریعے سے. یہ قانون ہم نے نہیں بنایا ہے, یہ قانون ہم نے نہیں بنایا ہے, خداوند متعال نے ایسا قانون بنایا ہے کہ خداوند متعال بالکل اسی طرح سے جس طرح سے یہ جو بجلی بنائی جاتی ہے جن جگہوں پر ڈیموں میں, اگر وہ بجلی اسی طاقت کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر کو دے دی جاتی تو یہ فنا ہو جاتا. خدا نے ہر نعمت خود ڈائریکٹ ہمیں نہیں دی, اس لیے کہ اگر وہ دیتا تو کسی میں تاب ہی نہ تھی. جس طرح سے اس بجلی کے لیے خدا ہم لوگوں نے ٹرانسفارمر بنا کے رکھے ہیں جو بجلی کو تعادل عطا کر کے گھروں تک پہنچاتے ہیں, اسی طرح خداوند متعال نے اسباب مہیا کیے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ پوری کائنات میں نعمت خداوندی کو پھیلایا جائے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا.
اس رات میں ملائکہ کس لیے نازل ہوتے ہیں؟ تقسیم کے لیے۔ اہل بیت پہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ عرض کرتے ہیں کہ یہ ہے جو خداوند، اور پھر عادلانہ تقسیم اس کی پوری کائنات میں ہوتی ہے۔ خیر، مشکل کہاں ہے؟ مشکل یہاں ہے کہ یہ مطالب جب بیان کیے جاتے ہیں تو بہت سے بعض اوقات اپنے بچے یا بعض اوقات دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ نہ انہیں سمجھ پاتے ہیں نہ ہضم کر پاتے ہیں۔ بعض اوقات اس طرح کے شبہات وارد کرتے ہیں کہ گویا یہ فینٹیسیز ہیں، خیالی چیزیں ہیں۔ کسی نے ایک مرتبہ ٹی وی پر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کہ یہ جو کچھ امام کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک افسانوی ایک قصہ ہے۔ اگر ان باتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت ہم کھو دیں تو قرآن کے بہت سے معارف ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ و ہارون کا قصہ ہمیں ایسے محسوس ہوگا جیسے ایک فینٹیسی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے قصے ایسے محسوس ہوں گے جیسے فینٹیسی اور افسانوی کوئی بات ہو رہی ہے۔ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں ان باتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے۔ اولیاء اللہ کے ان کی کرامات کو قبول کرنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے۔ اہل بیت کے معنوی مراتب کو سننے اور انہیں تحمل کرنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ دقت سے توجہ کریں تو بالکل بے عین ہی وہ لوگ جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اہل بیت کے معنوی فضائل میں شک و تردد ایجاد کرتے ہیں، ان دونوں کے سوچنے کا طریقہ ایک ہے، مختلف نہیں ہے۔ دونوں کے سوچنے کا طریقہ بالکل ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں میٹیریلسٹک اپروچ، مادی سوچ۔ مادی سوچ کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہ کہ انسان کے حواس خمسہ میں اگر کوئی چیز آ جائے تو اس کو قبول کر لے۔ جو ہی حواس خمسہ سے باہر ایک حقیقت ہو، انسان اس کے بارے میں متردد ہو جائے۔ آج کل بہت سے بچے خداوند متعال کے وجود کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے ہیں، خصوصاً وہ جن کی توجہ غرب کے سپیکرز اور ان لوگوں کی طرف زیادہ ہے، یا بعض اوقات ایسی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں جہاں انہیں ماحول ایسا ملتا ہے۔ وہاں پر پڑھنے والے بچے بعض اوقات خداوند متعال کے وجود کے بارے میں مشکوک ہو چکے ہیں، انہیں شک حاصل ہو چکا ہے، شک کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غرب میں یہ سوچ حاوی ہے پازیٹیوزم کی، یا پازیٹیوزم میں منطقی لاجیکل پازیٹیوزم کی، کہ اگر کوئی چیز ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے سے درک ہوئی تو اسے قبول کر لیں، لیکن اگر درک نہ کر سکے تو اسے قبول نہ کریں۔ خداوند متعال ایک ایسا موجود ہے کہ جو حواس خمسہ کے ذریعے سے، آپ کے بقول وہ اس طرح سے کہتے ہیں، آپ کے بقول خداوند متعال ایک ایسا موجود ہے جو حواس خمسہ کے ذریعے سے درک نہیں ہوتا۔ اگر ایک ایسا موجود ہو جو حواس خمسہ میں سے کسی حص کے ذریعے سے درک نہ ہو تو ایسے موجود کے بارے میں آپ تصدیق نہیں کر سکتے کہ وہ ہے یا نہیں ہے۔ کب تصدیق نہیں کر سکتے؟ جب آپ نے تصدیق فقط و فقط حواس خمسہ سے کرنی ہو۔ ان کا ادعا یہ ہے کہ تصدیق فقط و فقط حواس خمسہ سے ہوتی ہے، لہٰذا خدا کے وجود کے بارے میں آپ تصدیق ہی نہیں کر سکتے۔ بالکل بے عینی ہی یہی سوچ ہے اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں۔ اگر ایک معنوی مرتبے سے پردہ کشائی کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ وہ معنوی مرتبہ قابل ادراک حسی نہیں ہے، حس کے ذریعے سے نہیں جانا جا سکتا، تو بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ تذبذب کا شکار ہے، تردد کا شکار ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اپنا تعلق مادہ و مادیات سے بہت زیادہ مضبوط کر لیا ہے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس وقت ہمارا تعلق مادہ و مادیات سے مضبوط نہیں ہوتا ہے، نہایت معمولی سا تعلق ہوتا ہے۔ ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس پوری دنیا میں سے اسے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صرف ایک چیز، وہ کیا ہے؟ ماں کا دودھ، بس شیر مادر۔ آپ پوچھئے تمہیں گاڑی کی ضرورت ہے؟ کہے گا نہیں، اگر کہہ سکتا ہو۔ کپڑوں کی حد تک
کپڑوں کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی اس کی، حتیٰ دوا بھی نہیں مانگتا. خدا نے رکھا ہے اس دوا کو، ماں کے جسم میں رکھا ہے خدا نے اس بچے کے لیے، لیکن بچے کی خواہش یہ نہیں ہوتی. لہٰذا اس کا تعلق مادہ و مادیات سے بہت باریک ہوتا ہے، بہت معمولی سا. جو بڑا ہوتا جاتا ہے یہ تعلق مادہ و مادیات سے قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے متعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں، متعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں. جب بہت شدت اختیار کر لیتا ہے تو اس بیماری میں مبتلا ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے کہ پھر اس کو تمام حقائق فقط و فقط محسوسات میں نظر آتے ہیں، مادہ و مادیات میں نظر آتے ہیں. ذرا سی کوئی ایسی بات ہو جو مادہ و مادیات سے متعلق نہ ہو تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے. خداوند متعال نے چونکہ ہمیں خلق کیا ہے، وہ جانتا تھا کہ یہ مشکل ہمیں درپیش آنی ہے، اسی لیے اس نے ایک پروگرامنگ اور ایک سافٹ ویئر ہمارے لیے بھیجا. اس سافٹ ویئر کا نام کیا ہے؟ دین اسلام. خدا نے کہا اس دین میں جو عبادتیں اور جو اعمال اور جو نیتیں ہم تمہیں سکھلا رہے ہیں، اگر تم نے انہیں تھام لیا تو اسی مادی دنیا میں رہتے ہوئے اسی مادی دنیا کے قیدی نہیں بنو گے. اسی مادی دنیا میں رہتے ہوئے تمہاری حقیقت مادی نہیں ہے، تمہارا ایک حصہ مادی ہے، بس ایک روحانی حصہ ہے، ایک مادی حصہ ہے. جس طرح تمہارے مادی حصے کو غذا کی ضرورت ہے تمہارے معنوی حصے کو بھی غذا کی ضرورت ہے. اگر تم نے اس برنامے پر اور اس پلان پر عمل کر لیا جو ہم دے رہے ہیں تو تم اس مادی دنیا کے اسیر نہیں ہوگے. بس اب سمجھ میں آیا کہ یہ عبادتیں یا وہ لذتیں جو عبادتوں میں حاصل ہوتی ہیں ان کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ میں خود ایک معنوی حقیقت ہوں، میری روح مادی نہیں ہے. جیسے ہی کسی ایسی چیز سے تعلق پیدا ہوتا ہے جو روحانی ہے، میری روح کیفیت محسوس کرتی ہے، لذت کی کیفیت میں آ جاتی ہے. بس نماز ایک ایسی حقیقت ہے جو مجھے مادے و مادیات سے کاٹ کر روحانیات سے وصل کرنا چاہتی ہے. اہل بیت کا ذکر ایک ایسی حقیقت ہے جو مجھے مادہ و مادیات سے کاٹ کر معنویات اور روحانیات کے ساتھ وصل کرنا چاہتی ہے. جیسے ہی میں اس کیفیت میں آتا ہوں یعنی وصل حاصل کرتا ہوں، متصل ہو جاتا ہوں، ایسے جیسے میری روح کسی جنت میں آ گئی ہو. کیوں اہل بیت کے ذکر سننے کے بعد لذت محسوس ہوتی ہے؟ کیوں علی کے فضائل سننے کے بعد لذت محسوس ہوتی ہے؟ اس لیے کہ میری روح کو وہ غذا ملنا شروع ہو جاتی ہے جو مجھے مادہ و مادیات سے کاٹ کے روحانیات کی وادی میں لے جائے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام. لیکن اگر روح نہایت بیمار ہو چکی ہو اور اس پہ بہت زیادہ ظلمت آ چکی ہو پھر ایسا نہیں ہوتا ہے. پھر یہی معنوی رزق اچھا نہیں لگتا، نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا ہے، نماز پڑھنے میں لذت نہیں ملتی ہے. علی کا ذکر آئے تو چہرہ اتر جاتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ جہنم میں بعض جہنمی جل رہے ہوں گے، اسی حالت میں محسوس کریں گے کہ ایک ہوا کا جھونکا آیا ہے. پوچھیں گے یہ کیا ہوا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا آخری نبی اپنے پیروں کے ساتھ سے گزر رہے ہیں. جیسے ہی انہیں یہ پتا چلے گا تو کہیں گے یہ جہنم کے دروازے بند کر دو، ہمیں یہ اچھی ہوا گوارا نہیں محسوس ہو رہی. اس قدر شقی ہو چکے ہوں گے. اب ان کی غذا وہی شقاوت ہو جائے گی. پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے ایسی حالت سے. بعض عرفاء نے نقل کیا ہے اگر آپ عاشور کے دن محسوس کریں کہ دل دنیا کی طرف راغب ہے
تو اپنے بارے میں پریشان ہو جائیے. ایسا دن ہے جس دن مجھے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، نہ نیاز کی طرف توجہ ہوتی ہے، نہ گھر بار کا ہوش ہوتا ہے، نہ بچوں کا، نہ کچھ اور. اگر میری توجہ عاشور کے دن بھی کاروبار کی طرف ہے، یا ایک فیشن ہمارے معاشرے میں نہ جانے کہاں سے آ گیا کرکٹ کھیلنے کا. بھائی امام حسین علیہ السلام فقط ہمارے شیعوں کے تھوڑی ہیں، سب کے ہیں نا. ذرا سوچ کے بتلائیے کہ اس دن جناب رسول خدا کیا غمگین حالت میں نہیں ہوں گے؟ جس دن رسول خدا غمگین حالت میں ہوں تو قوم کو کرکٹ کھیلنی چاہیے؟ نہیں. بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں اور کوئی جگانے والا ہی نہیں ہے. اپنے ہی تو ہیں جو انہیں سلا رہے ہیں، اہل بیت سے دور لے جا رہے ہیں. ایک زہر ہے جو دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، اور لوگ ہوش میں ہی نہیں آ رہے ہیں. یہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے مادیت سے رشتہ کہ پھر ایک نہایت زور کا جھٹکا چاہیے ہوتا ہے اسے ہٹانے کے لیے، اس غبار کو ہٹانے کے لیے. قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ حضرت امام صادق علیہ السلام کے بارے میں اور امام علی علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے خدا پر دلیل طلب کی. تو مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم سمندر میں سفر کر رہے ہو اور پھر اچانک سے تم طوفان میں گر جاؤ اور تمہیں وہاں بچانے والا کوئی بھی نہ ہو، تمہیں محسوس ہو کہ اب نہیں بچوں گا، پھر کہیں اپنے ہی اندر ایک امید محسوس کرو، یہ محسوس کرو کہ کوئی ہے جو اب بھی مجھے بچا سکتا ہے. اس نے کہا ہاں مولا ایسا محسوس کیا. مولا نے کہا وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. ہوا کیا؟ یہ تو خدا کو پر ایمان نہیں رکھتا تھا. یہ سمندر میں جب طوفان میں گھرا اور طوفان میں گھرنے کے بعد جب اس نے محسوس کیا کہ اب کوئی نہیں میری مدد کر سکتا، تو فوراً سے خدا کی یاد کہاں سے آ گئی؟ توجہ کریں، جواب آپ کو معلوم ہے. جیسے ہی اس کا تعلق تمام دنیا کے مادی وسائل سے کٹا، خدا سے جڑ گیا. یہ پہلے سمجھتا تھا کہ فلاں میری مدد کر سکتا ہے، یہ پہلے سمجھتا تھا کہ فلاں میری مدد کر سکتا ہے، یہ پہلے سمجھتا تھا فلاں میری مدد کر سکتا ہے. ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں، سمجھتے ہیں فلاں مجھے روزی دیتا ہے، فلاں جاب جو میں کر رہا ہوں وہاں سے مجھے رزق ملتا ہے. توجہ ہی نہیں ہے کہ مجھے رزق دینے والا میرا پروردگار اس کے ہاتھوں سے پہنچا رہا ہے. کیا ہم میں سے کوئی ہے جو کہہ سکے کہ ہم اپنے بچوں کے رازق ہیں؟ کھانا تو پہنچا رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہم اپنے بچوں کے رازق نہیں ہیں، اسی طرح ہمارا باس ہمارا رازق نہیں ہے. رازق وہی پروردگار ہے. ڈاکٹر شفا دینے والا نہیں ہے، وہ شفا کا وسیلہ ہے. جو لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں کل سے پختہ ارادہ کر لیں آئندہ کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. جس طرح سے یہ نعمت شفا یا رزق آپ کو نظر آتا ہے کہ وسیلے کے ذریعے سے ملتی ہے، اس طرح ہمارا ایمان ہے خدا کی ہر نعمت اس کے خاص وسائل سے مل رہی ہے. جیسے ہی انسان اپنے آپ کو ہر جگہ سے کٹا ہوا دیکھتا ہے کہ اندر فطرت میں خدا موجود ہے، وہ کہتا میں ہوں. لیکن قرآن کی آیت عجیب جملہ کہتی ہے. قرآن کی آیت کہتی ہے کہ یہ جیسے ہی خشکی پر پہنچتے ہیں نا پھر سے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ طوفان میں گھرے تو خدا کو یاد کر رہے تھے، جیسے ہی خشکی پہ پہنچے پھر سے شرک میں مبتلا ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جب خدا سے مدد مانگیں گے تو خود خدا مدد کرنے نہیں آئے گا، خدا لکڑی کا ایک ٹکڑا بھیج دے گا. جب یہ خدا سے مدد مانگیں گے تو خود خدا نہیں آئے گا جو ان کو بچا لے، خدا لکڑی کا ایک ٹکڑا بھیجے گا یا کسی انسان کو بھیج دے گا. سیف گارڈ کو بھیج دیا، اس نے بچا لیا. جیسے ہی یہ کنارے پہ پہنچے گا تو کیا کہے گا؟ آج اگر وہ لکڑی کا تختہ نہ ملتا نا تو میں تو مر جاتا.
تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا خدایا اب کوئی نہیں بچا سکتا، تو بچا لے. جیسے ہی لکڑی کے ذریعے سے ساحل پہ پہنچا تو کہہ رہا ہے اگر وہ نہ ہوتا نا تو میں مرا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جب طوفان میں گھرا تھا تو اس کے تمام تر تعلقات ٹوٹ گئے تھے. جیسے ہی لکڑی کا ٹکڑا سامنے آیا وہ تعلق دوبارہ سے جڑ گیا. سمجھنا شروع ہو گیا کہ شاید اسی نے مجھے بچایا ہے. عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، خصوصاً وہ لوگ جو بعض اوقات تحقیق بھی کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ، ان پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک بات غرب سے سنائی پڑتی ہے، کان میں پڑتی ہے، تو سوچے سمجھے بغیر خدا کا انکار کرنا شروع ہو جاتے. حد عقل اتنا ہونا چاہیے کہ انسان انکار نہ کرے خداوند متعال کا، جائے سیکھ لے. اگر اپنے ماحول میں دیکھیں تو اتنی حقیقتیں نظر آئیں گی جنہیں 5 حواس خمسہ میں سے کسی حص سے درک نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی حص سے درک ہی نہیں کیا جا سکتا. آپ لوگوں سے میں مثالیں مانگوں، آپ مثالیں دینا شروع ہو جائیں گے. بعض لوگ ممکن ہے کہتے ہوئے نظر آئیں میگنیٹک فیلڈ. آپ میگنیٹک فیلڈ کو نہ حس کرتے ہیں ہاتھوں سے. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ بھئی ہماری حواس کمزور ہیں، حس محض ٹچ کی سینس آف ٹچ جو ہے وہ ہے کمزور ہے، یا آنکھیں کمزور ہیں. لیکن بہرحال آپ حس تو نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ہے، گریوٹی ہے. خوب علم کی کوئی نفی کر سکتا ہے کہ کائنات میں علم موجود نہیں ہے؟ علم تو موجود ہے، لیکن کیا آج تک کسی نے اسے دیکھا ہے؟ کس رنگ کا ہوتا ہے؟ کیا آج تک اس کی کبھی کسی نے خوشبو سونگھی ہے؟ کیا علم کو چھوا ہے آج تک کسی نے؟ کیا علم کو کسی نے چکھا ہے اس زبان سے؟ کبھی نہیں چکھا، لیکن مانتے ہیں کہ ہے. یا مثلا وقت، زمانہ، کوئی کہہ سکتا ہے کہ زمانہ حقیقت نہیں ہے؟ کل میں اور آج میں فرق ہے یا نہیں؟ حتماً سارے کہیں گے کہ ہاں فرق ہے اور زمانہ حقیقت رکھتا ہے. لیکن کیا زمانے کو آج تک کسی نے دیکھا ہے آنکھوں سے؟ کانوں سے سنا ہے؟ ہاتھ لگایا ہے؟ چکھا ہے؟ سونگا ہے؟ نہیں. لیکن ایسی حقیقت ہے جسے ان 5 حواس خمسہ میں سے کسی حص سے بھی درک نہیں کیا جا سکتا. خود میرا اپنا وجود، میں نے اپنے جسم کو ہمیشہ آئینے میں دیکھا ہے، اپنے آپ کو آئینے میں نہیں دیکھ سکا ہوں آج تک. اس لیے کہ آئینہ مادی چیزوں کو دکھاتا ہے، میری حقیقت روحانی ہے. روحانی اسے آئینہ نہیں دکھا سکتا. یہ روشنی جو ہے یہ مادی چیزوں کو فقط دکھاتی ہے، روحانی چیزوں کو نہیں دکھا سکتی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان روحانی حقائق کو ہم نے دیکھا ہے آنکھوں سے؟ نہیں. یہ ریسیورز بنے ہی اس لیے ہیں کہ فقط مادی چیزوں کو دکھا سکے. مانوی چیزوں کو دکھانے کے لیے یہ ریسیورز نہیں ہیں، وہاں دل کی آنکھوں کی ضرورت ہے. کسی نے کیا پوچھا تھا جناب امیر سے؟ وہ خدا جس کی آپ عبادت کرتے ہیں کیا کبھی انہیں دیکھا ہے؟ کہا میں نے آج تک اندیکھے اس کی عبادت ہی نہیں کی ہے، میں نے دیکھ کے کی ہے. لیکن ساتھ ہی فرمایا وائے ہو تم پر، وہ ان آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا. وہ ایسا موجود ہی نہیں ہے جو ان آنکھوں سے دیکھا جا سکے. کیوں؟ کیونکہ ایسا موجود ایک خاص جہت میں ہوتا ہے. خدا ایسا نہیں ہے کہ ایک خاص جہت میں ہو، اس لیے کہ اگر ایک جہت میں ہوتا تو دوسری اس سے خالی ہوتی، اس کا محدود ہونا لازم آتا. نہ فقط یہ کہ مادی ہونا، محدود ہونا بھی لازم آتا. خیر، تو ایسی حقیقت ہے جسے دل کی آنکھوں سے، اس نور ایمان سے اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ بھی توجہ کیجیے کہ آپ پڑھتے رہتے ہیں وہ آیت کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اے وہ جسے اگر مضطر پکارے تو تو اسے جواب دیتا ہے اور پریشانی کو دور کرتا ہے. خدایا یہ کیوں نہیں کہا امن یجیب المغموم، اے مغموم کی آواز سننے والے، اسے جواب دینے والے، اس کی پریشانی کو دور کرنے والے. غمزدہ، اے محموم،
महमूम यानी वही हम दीदे, उसको जिसको हम गम हो, उसकी परेशानी को सुनने वाले और दूर करने वाले। इसलिए नहीं कहा कि मुज़तर ऐसे शख्स को कहते हैं जिसकी तमाम तर उम्मीदें टूट चुकी हो। जब तमाम मखलूकात से उम्मीदें टूट जाएं, खुदा कहता है इसका मेरे अलावा कोई नहीं है, ये मुझे पुकार रहा है। जवाब देता है, जवाब देता है। जब तक मुझे, देखिए अजीब कैफियत है हम लोगों की। मैं कहता हूं इस मादे और मादियात में इतना गर्क हो गए हैं कि अब इस तरह के हकायक की तरफ तवज्जो नहीं रहती। किसने कहा है कि मैं अगर एरोप्लेन में बैठूं, प्लेन में बैठूं तो मुझे आयतल कुर्सी पढ़ लेनी चाहिए? क्यों? इसलिए कि अब बड़ी खतरे की हालत में हूं, कोई मुझे बचाने नहीं पहुंच सकता है, ये गिर गया तो मैं मर जाऊंगा। किसने कहा है कि कुर्सी पे बैठते वक्त यही आयतुल कुर्सी नहीं पढ़नी चाहिए? जिस तरह से मैं जहाज के गिरने से मर सकता हूं, बिल्कुल उसी तरह कुर्सी के गिर जाने से भी मर सकता हूं। एक इमाम अली अलैहिस्सलाम के सहाबी आए, कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे बैठे और गिर गए, चोट लगी। कहा मौला चोट लगी है, कोई ना कोई बात तो है जिसकी वजह से ये चोट लगी है। मौला ने कहा बताऊं तुम्हें? कहा बताइए। कहा बैठने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं कही थी। इतने बुलंद दर्जे के थे, हम तो बैठते रहते हैं बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े, खुदा हमारा इकाब नहीं करता, गिरफ्त नहीं करता। लेकिन उनका मर्तबा इस कदर बुलंद था कि अगर कुर्सी पर भी बैठे और नाम खुदा ना लिया हो तो अब एक चोट लगने का एहतिमाल है। खुदा बंदे मुताल, देखिए ये इबादतें मैं फिर अर्ज करूं किस लिए हैं? इसलिए हैं कि मेरा ताल्लुक उसी मौजूद मुतलक से जोड़ दे, मादियात से मुझे काट दे। इस कदर मजबूती से जुड़ गया हूं कि अब खुदा बंदे मुताल चाहता ही है कि मुझे काट दे। खूब ये किसने सिखलाई मुझे सारी बातें? कोई हमारी फेवरेटिज्म की कहानी थोड़ी है कि भाई फलां के पीछे नहीं चलना और फलां के पीछे चलना। अहले बैत के पीछे क्यों चलते हैं? इसलिए कि ये तमाम तर मारिफ खुद खुदा ने उन्हीं के जरिए हम तक पहुंचाए हैं। व अलल्लाहि क़स्दुस सबील, खुदा तूने मुझसे कहा कि मैं अपना ताल्लुक तुझसे जोड़ लूं और तमाम दुनिया से तोड़ लूं। तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं जंगलों में जाके बैठ जाऊं, तोड़ने का मतलब ये है कि मैं इसी दुनिया में रहते हुए लम्हा लम्हा खुदा की याद में मुब्तला रहूं। जब मजलिस पढ़ रहा हूं तो खुदा से गाफिल ना हो जाऊं, जब नमाज पढ़ रहा हूं खुदा से गाफिल ना हो जाऊं। खुदाया ये तूने हमसे मुतालबा किया, रास्ता कौन दिखलाएगा? खुद खुदा दिखलाएगा। उसने किसको भेजा इन रस्तों को दिखाने के लिए? वही जो एक मुल्हिद से पूछ रहा था कि जब तुम तूफान में घिरे थे और तुम अकेले रह गए थे तो तुमने खुदा को महसूस किया था या नहीं? उन्होंने हमें ये रास्ता दिखलाया है, उन्होंने हमें ये हकायक बतलाए हैं, लिहाजा हम उन्हीं के पीछे चलते हैं। वो हमें क्या दिखलाएगा जो खुद इसी बीमारी में मुब्तला हो? अगर खुद इसी बीमारी में मुब्तला हो तो हमें क्या आज़ाद करवाएगा? अब अहले बैत के दर पे आ जाए, कोई भी इस दर से दूर ना रह जाए, इसलिए कि ये दर नजात का दर है। लेकिन जुल्म इस तरह से ढाए गए जैसे खुदा ने इन्हें ये मनासिब और आली मरातिब दिए ही ना हो। लोगों ने जुल्म करके दिखलाया कि देखो ये कोई ऐसी हस्तियां नहीं हैं जिन पर जुल्म नहीं किया जा सकता है, ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं जिन पर जुल्म नहीं, इन पर भी जुल्म किया जा सकता है, इन पर भी जुल्म किया जा सकता है। कम जुल्म है कि हमारी आकाज़ादी कहती हुई नजर आए, सुब्बत अलैया मसाइब, लो सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। कम जुल्म है कि अपने बाबा की कब्र पे खड़ी होकर कह रही हूँ, बाबा अब मैं वो पुरानी वाली बेटी नहीं रही हूँ। शायद कहती हूँ, बाबा अगर मुझे देखोगे तो शायद पहचान न सको।
جسم اس قدر نحیف ہو گیا تھا کہ شاید پہچاننے میں ہی نہ آئے. علی کے غم میں غمزدہ رہتی تھی. علی کے غم میں غمزدہ. بعض جملے ایسے عجیب ہیں اہل بیت کے جو انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں یہ کیا مظالم تھے جو ان ہستیوں نے سہے ہیں. جس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا بازار میں پہنچی تھی تو ایک مرتبہ کہا کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی. حضرت عباس جس وقت جا رہے تھے میدان جنگ میں کہہ رہے تھے حسین اس دنیا میں رہنے کی تمنا نہیں ہے. ہماری آقا زادی کیا کہہ رہی تھی؟ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہہ رہی تھی میں دعا کروں گی تم آمین کہنا. اللہم عجل وفاتی، خدایا میری موت کو قریب کر دے. نہ جانے کیا مظالم دیکھے، نہ جانے کیا ظلم ڈھایا گیا. خدا سے کہہ رہی ہیں اللہم عجل وفاتی. ایک دن جناب امیر گھر آئے تو دیکھا بہت گریہ کر رہی. ایک دن گھر آئے تو دیکھا بہت گریہ کر رہی ہیں. کہا بی بی آج گریہ معمول سے زیادہ ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا علی اپنے پہ گریہ نہیں کر رہی ہوں، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. کہا بی بی آپ نے یہ سنا ہے میں سلام کروں لوگ جواب نہیں دیتے. عجیب موقع ہے. کس طرح سے دل مبتلا ہوگا غم میں. کبھی بچوں کو لے جایا کرتی تھی حضرت حمزہ کی قبر پہ، بچوں سے کہتی تھی اب بچوں ذرا بتاؤ اگر آج نانا زندہ ہوتے، اگر آج چچا حمزہ ہوتے. یہاں اس آقا زادی کے بارے میں اس طرح کے جملے، وہ جس حسین کو رونے کے لیے آئے ہیں اس ایک حسین کی چھوٹی سی بیٹی بہت شباہت رکھتی تھی اپنی دادی سے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بابا کو یاد کرتی تھی نا، گریہ کرتی تھی. یہ چھوٹی سی بچی اپنے بابا پہ بہت گریہ کرتی تھی. جناب زہرا یہ بچی چھوٹی سی اپنے چچا عباس کو بہت یاد کرتی تھی، بہت یاد کیا کرتی تھی. وہاں صدا کیا دی گئی تھی کہ ہم آگ لے کے آئیں گے. کربلا میں خیمے میں آگ لگا دی گئی. چھوٹی سی بچی کے کرتے میں آگ لگی تھی. دور کھینچے جا چکے تھے، تماچے مارے جا چکے تھے. عزیزان آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ لیا نا. دیکھیے عرب کے لوگ بلند قامت لوگ ہوا کرتے تھے، ہاتھ بھاری ہاتھ ہوا کرتا تھا. بچی کا گال بہت نازک تھا، نہ جانے کس طرح سے سہتی رہی. زیارت مفجع کے جملے ہیں جب بچی پہ تازیانہ مارا جاتا تھا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ جملے کب کہے بی بی نے؟ وہ جس حسین کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، شام غریبہ میں اس کے سینے پہ نہ سو سکی. بدن کی زیارت ہوئی، چہرے کی زیارت نہ ہوئی. ایک مرتبہ شام کے زندان میں بابا کی زیارت ہوئی. خواب سے اٹھی، اے بابا کہاں چلے گئے ہو؟ سر لایا گیا، گود میں رکھا. کہا بابا یہ پیشانی کس نے پھاڑ دی؟ بابا یہ ہونٹ کیسے شہید؟ بابا تمہیں خبر ہے
وسيعلم الذين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين.